سپہر کے 3 بجے ہیں۔ السلام علیکم، یہ ریڈیو پاکستان ہے۔ ترنم حامد سے خبریں سنیے۔ اہم خبروں کا خلاصہ۔ نگران وزیر اعظم نے ملک سے پولیو وائرس کے مکمل خاتمے تک انسداد پولیو مہم بھرپور طور پر جاری رکھنے کے عزم کا اعادہ کیا ہے۔ باجوڑ کے علاقے مامند میں ایک بم دھماکے میں 5 افراد شہید ہو گئے۔ عام انتخابات کے لیے کاغذات نامزدگی منظور یا مسترد کیے جانے کے خلاف دائر اپیلیں نمٹانے کا عمل جاری ہے۔ اسلامی تعاون تنظیم نے عالمی برادری پر زور دیا ہے کہ وہ اقوام متحدہ کے کمیشن برائے بھارت و پاکستان کی قرارداد کا احترام کرے، جس میں کشمیریوں کے حق خود ارادیت کی حمایت کی گئی ہے۔ بنگلہ دیش کی عام انتخابات میں عوامی لیگ اور اس کی اتحادی جماعتوں نے 300 پارلیمانی نشستوں میں سے 223 پر کامیابی حاصل کر لی ہے۔ اور گزشتہ 24 گھنٹوں کے دوران غزہ پر اسرائیلی حملوں میں 73 فلسطینی شہید ہو گئے ہیں۔ اور اب خبریں تفصیل کے ساتھ۔ نگران وزیر اعظم انوار الحق کاکڑ نے ملک سے پولیو وائرس کے مکمل خاتمے تک انسداد پولیو مہم بھرپور طور پر جاری رکھنے کے عزم کا اعادہ کیا ہے۔ اس عزم کا اظہار انہوں نے باجوڑ میں پولیو ٹیم کو تحفظ فراہم کرنے والے پولیس اہلکاروں پر دہشت گردوں کے حملے کی شدید مذمت کرتے ہوئے کیا۔ وزیر اعظم نے شہید پولیس اہلکاروں کے لیے دعا کی اور انہیں کے اہل خانہ سے اظہار تعزیت کیا۔ انہوں نے زخمیوں کو ہر ممکن طبی سہولیات کی فراہمی کی بھی ہدایت کی۔ انوار الحق کاکڑ نے کہا کہ پوری قوم انسداد پولیو مہم کے کارکنوں اور سیکیورٹی اہلکاروں کو سلام پیش کرتی ہے۔ انہوں نے کہا کہ دہشت گرد کبھی بھی اپنے مذموم عزائم میں کامیاب نہیں ہوں گے۔ انہوں نے لوگوں پر زور دیا کہ وہ پولیو ویکسین کے متعلق منفی پروپیگنڈے پر کان نہ دھریں۔ وزیر اعظم نے کہا کہ صف اول کے اسلامی اداروں بشمول مصر کی الازہر یونیورسٹی نے انسداد پولیو پروگرام کو درست قرار دیا ہے۔ آج باجوڑ کے علاقے مامند میں پولیس وین پر بم حملے میں کم از کم 5 افراد شہید جبکہ 22 زخمی ہو گئے۔ ریسکیو 1122 کے مطابق واقعے میں 2 افراد شدید زخمی ہوئے۔ میتوں اور زخمیوں کو قریبی ہسپتال منتقل کر دیا گیا ہے۔ 5 سال سے کم عمر بچوں کو پولیو سے بچاؤ کے قطرے پلانے کے لیے مختلف دورانیے کی ملک کی انسداد پولیو مہم جاری ہے۔ مہم کے دوران محکمہ صحت کی ٹیمیں گھر گھر جا کر بچوں کو پولیو سے بچاؤ کے قطرے پلا رہی ہیں۔ پنجاب میں ایک ہفتے تک جاری رہنے والی مہم کے دوران 2 کروڑ 30 لاکھ سے زائد بچوں کو پولیو سے بچاؤ کے قطرے پلائے جا رہے ہیں۔ محکمہ صحت نے لاہور، فیصل آباد اور ملتان انتہائی حساس شہر قرار دیے ہیں۔ سندھ میں ایک ہفتے تک جاری رہنے والی انسداد پولیو مہم میں 5 سال سے کم عمر کے تقریباً 1 کروڑ سے زائد بچوں کو انسداد پولیو کے قطرے پلائے جا رہے ہیں۔ خیبر پختونخوا میں 5 روزہ مہم کے دوران 5 سال سے کم عمر کے 74 لاکھ سے زائد بچوں کو پولیو سے بچاؤ کے قطرے پلائے جا رہے ہیں۔ آزاد جموں کشمیر میں 5 روزہ مہم میں 7 لاکھ سے زائد بچوں کو پولیو سے بچاؤ کے قطرے پلائے جا رہے ہیں۔ بلوچستان میں 7 روزہ مہم کے دوران 5 سال سے کم عمر کے 25 لاکھ سے زائد بچوں کو انسداد پولیو کے قطرے پلائے جا رہے ہیں۔ گلگت بلتستان میں 5 روزہ مہم میں 2.5 لاکھ سے زائد بچوں کو انسداد پولیو کے قطرے پلائے جا رہے ہیں۔ اسپیکر قومی اسمبلی راجہ پرویز اشرف نے آج اسلام آباد میں نگران وزیر اعظم انوار الحق کاکڑ سے ملاقات کی۔ انہوں نے ملک کی مجموعی سیاسی صورتحال اور باہمی دلچسپی کے امور پر تبادلہ خیال کیا۔ اپیلیٹ ٹریبیونلز عام انتخابات کے لیے کاغذات نامزدگی منظور یا مسترد کیے جانے کے خلاف دائر اپیلیں بدھ تک نمٹائیں گے۔ ان ٹریبیونلز کی سربراہی ہائی کورٹس کے جج کر رہے ہیں۔ انتخابی شیڈول کے مطابق امیدواروں کی ابتدائی فہرست جمعرات کو جاری کی جائے گی اور امیدوار جمعے تک اپنے کاغذات واپس لے سکتے ہیں۔ امیدواروں کی نظر ثانی شدہ فہرست جمعے کے روز جاری کی جائے گی۔ انتخابی نشان ہفتے کو دیے جائیں گے جبکہ عام انتخابات کے لیے پولنگ اگلے ماہ کی 8 تاریخ کو ہوگی۔ الیکشن کمیشن کی ہدایت پر ریٹرننگ افسروں نے پولنگ اسٹیشنز کی حلقہ وار ابتدائی فہرستیں شائع کر دی ہیں۔
امیدوار اور رائے دہندگان پولنگ اسٹیشنوں کے بارے میں اپنی تجاویز یا اعتراضات جمعرات تک ضلعی ریٹرننگ افسروں کے پاس جمع کرا سکتے ہیں۔ ضلعی ریٹرننگ افسران جمعے سے رواں ماہ کی 17 تاریخ تک ان اعتراضات پر اپنے فیصلے سنائیں گے اور انتخابات سے 15 روز قبل پولنگ اسٹیشنز کی حتمی فہرست جاری کی جائے گی۔ چیئرمین پاکستان پیپلز پارٹی بلاول بھٹو زرداری نے معاشرے میں بہتری لانے اور نوجوان نسل کو امید دینے کے لیے تمام سیاسی جماعتوں پر مل کر کام کرنے پر زور دیا ہے۔ آج اسلام آباد میں سپریم کورٹ کے باہر صحافیوں سے گفتگو کرتے ہوئے انہوں نے معاشرے کو سیاسی عدم برداشت اور نفرت سے پاک کرنے پر بھی زور دیا۔ انہوں نے کہا کہ آگے بڑھنے کے لیے سیاسی جماعتوں کو تاریخ سے سیکھنا پڑے گا۔ چیئرمین پیپلز پارٹی نے کہا کہ عام انتخابات اگلے ماہ کی 8 تاریخ کو منعقد ہوں گے۔ انہوں نے کہا کہ پیپلز پارٹی انتخابات میں عوام کا فیصلہ قبول کرے گی۔ یہ خبریں آپ ریڈیو پاکستان سے سن رہے ہیں۔ پاکستان اور سعودی عرب نے سالانہ حج معاہدے پر دستخط کیے ہیں۔ سعودی عرب کے وزیر حج توفیق الربا اور نگران وزیر مذہبی امور انیک احمد نے جدہ میں معاہدے پر دستخط کیے۔ ادھر عالمی حج ایکسپو آج جدہ میں شروع ہو رہا ہے۔ پاکستانی وفد عازمین حج کو سہولتیں فراہم کرنے والی کمپنیوں کے اسٹالوں کا دورہ کرے گا۔ 3 روزہ پاک افریقہ ٹریڈ ڈیولپمنٹ کانفرنس اور سنگل کنٹری نمائش کل سے مصر کے دارالحکومت قاہرہ میں شروع ہو رہی ہے۔ وفاقی وزیر صنعت و تجارت ڈاکٹر گوہر اعجاز کی قیادت میں ایک اعلیٰ سطح کا تجارتی وفد کانفرنس اور نمائش کے دوران تجارتی مصنوعات کی نمائش اور مشرق وسطیٰ اور شمالی افریقہ کے ساتھ تجارتی تعلقات استوار کرنے کا جائزہ لے گا۔ مشرق وسطیٰ اور شمالی افریقی خطے کے ممالک سے 150 سے زائد قاہرہ آ رہے ہیں تاکہ پاکستانی تاجروں کے ساتھ تجارتی تعلقات کو مضبوط کیا جا سکے۔ پنجاب کے وزیر برائے لائیو اسٹاک ابراہیم حسان مراد نے فارمرز کی رہنمائی کے لیے لائیو اسٹاک فارمر گائیڈنس ایپ متعارف کروانے کی ہدایت کی ہے۔ لاہور میں آج ایک اجلاس کی صدارت کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ اس ایپ میں جدید فیچر شامل ہوں گے جن میں رجسٹریشن کا آپشن بھی ہوگا۔ انہوں نے کہا کہ ایپ میں فارمرز کے فیڈ بیک، لائیو اسٹاک، پوڈ کاسٹ اور محکمہ زراعت کے بارے میں معلومات بھی شامل ہوں گی۔ اسلامی تعاون تنظیم کے جنرل سیکریٹریٹ نے عالمی برادری سے ایک بار پھر مطالبہ کیا ہے کہ وہ اقوام متحدہ کے کمیشن برائے بھارت و پاکستان کی منظور شدہ قرارداد کا احترام کرے جس میں کشمیریوں کو ان کا حق خود ارادیت دینے پر زور دیا گیا ہے۔ جنرل سیکریٹریٹ نے ایک بیان میں کشمیری عوام کے ناقابل تنسیق حق خود ارادیت اور اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل کی متعلقہ قراردادوں کے مطابق تنازع جموں کشمیر کے حتمی حل کے لیے OIC کی حمایت کا اعادہ کیا۔ بیان میں کہا گیا ہے کہ OIC عالمی برادری پر زور دیتی ہے کہ وہ ان قراردادوں پر عمل درآمد کو یقینی بنائے۔ بنگلہ دیش کے عام انتخابات میں عوامی لیگ اور اس کی اتحادی جماعتوں نے 300 پارلیمانی نشستوں میں سے 223 پر کامیابی حاصل کر لی ہے۔ اس کامیابی سے وزیر اعظم شیخ حسینہ کے لیے اگلے 5 سال کے لیے اقتدار کی راہ ہموار ہو گئی ہے۔ حزب اختلاف کی مرکزی جماعت بنگلہ دیش نیشنلسٹ پارٹی نے ووٹنگ کو جعلی قرار دیتے ہوئے انتخابات کا بائیکاٹ کیا تھا۔ گزشتہ 24 گھنٹے کے دوران غزہ پر اسرائیلی حملوں میں 73 فلسطینی شہید اور 99 زخمی ہو گئے ہیں۔ خان یونس اور جنوبی غزہ کے دیگر علاقوں میں اسرائیلی فوج کے وحشیانہ فضائی حملوں میں گزشتہ روز کم سے کم 82 فلسطینی شہید ہو گئے تھے۔ ادھر فلسطینی پناہ گزینوں کے لیے اقوام متحدہ کے امدادی ادارے کے مطابق غزہ بھر میں 85% آبادی بے گھر ہو گئی ہے۔ اور اب موسم کی صورتحال۔ محکمہ موسمیات کی پیشگوئی کے مطابق آئندہ 12 گھنٹوں کے دوران ملک کے بیشتر بالائی اور مغربی علاقوں میں موسم سرد اور ابر آلود جبکہ شمالی علاقوں میں شدید سرد رہے گا۔ شمالی بلوچستان، مغربی خیبر پختونخوا میں بارش اور پہاڑوں پر برف باری کا امکان ہے۔ بالائی خیبر پختونخوا، گلگت بلتستان اور کشمیر میں شام اور رات کے اوقات میں ہلکی بارش کا امکان ہے۔ پنجاب، خیبر پختونخوا اور بالائی سندھ کے میدانی علاقوں میں شدید دھند اور اسموگ چھائی رہے گی۔ بڑے شہروں کا درجہ حرارت: اسلام آباد 18 ڈگری سینٹی گریڈ، لاہور اور گلگت 12، کراچی 27، پشاور 10، کوئٹہ 8، مری 10، مظفر آباد 14، سری نگر 11، جموں 12 اور لیہ -1 ڈگری سینٹی گریڈ ریکارڈ کیا گیا۔ اور آخر میں خاص خبروں کے خلاصے پر ایک نظر۔
निगरान वज़ीर आज़म ने मुल्क से पोलियो वायरस के मुकम्मल खात्मे तक इंसदाद पोलियो मुहिम भरपूर तौर पर जारी रखने के अज़्म का इआदा किया है। बाजोड़ के इलाके मामून में एक बम धमाके में 5 अफराद शहीद हो गए। और आम इंतखाबात के लिए कागजात नामजदगी मंजूर या मुस्तरद किए जाने के खिलाफ दायर अपीलें निपटाने का अमल जारी है। इसी के साथ खबरें ख़त्म हुई। मज़ीद खबरों और तज्ज़ियों के लिए आइए हमारी वेबसाइट पर radio.gov.pk और फेसबुक के लिंक रेडियो पाकिस्तान न्यूज़ ऑफिशियल पर बराह रास्त वीडियो स्ट्रीमिंग भी मुलाहिज़ा कीजिए।